بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسٹوڈنٹس، لیکچر نمبر 24 صفحہ نمبر 28 اکبری کی حماقتیں. البتہ اگر آپ ارشاد کریں جہاز کو لنگر کریں اور آپ کو ایک کشتی میں بٹھا کر لے چلیں. بیگم نے کہا خیر یہ صحیح. 5 عورتیں بیگم کے ساتھ کوہ حبشہ پر گئیں. کوہ حبشہ یہ ایک فرضی پہاڑ کا نام ہے، وہ آگے چل کے بتائے گی کہ وہاں کیا بنا. ایک میں اور 4 اور پہاڑ پر پہنچے تو عجیب طرح کی خوشبو مہک رہی تھی. چلتے چلتے شاہ صاحب تک پہنچے. ہو کا مقام تھا، یعنی مکمل خاموشی تھی. ایک تو سمندر، پھر پہاڑ، پھر وہاں کوئی آدم زاد نہیں. تو اس نے کیسی ایک فرضی کہانی اس کے سامنے پیش کی کہ بہت خاموشی تھی اور وہاں وہ بزرگ موجود تھا. تن تنہا شاہ صاحب ایک غار میں رہتے تھے. کیسی نورانی شکل تھی، جیسے فرشتہ. ہم کو دعا دی، بیگم کو 12 لونگیں دی اور کچھ پڑھ کر دم کر دیا. مجھ سے کہا چلی جا آگرے اور دلی میں لوگوں کے کام بنا. کہ لو جی، اب اس نے یہ ظاہر کر دیا کہ مجھے وہاں سے ولایت مل گئی تھی، میں ولیہ ہو گئی، بہت بڑے مقام پر میں پہنچ گئی ہوں، اور شاہ صاحب کے کہنے کی وجہ سے، اس بزرگ کے کہنے کی وجہ سے میں یہاں خدمت کرنے کے لیے آئی ہوں. بیٹی 12 لونگوں میں سے 2 لونگیں یہ ہیں کہ اب ان لونگوں کی اہمیت دیکھیں اس نے کتنی بڑی ظاہر کر دی ہے. ہم سب حج کر کے لوٹے تو نواب صاحب یا تو بیگم کی بات نہ پوچھتے تھے، یا یہ نوبت ہوئی کہ 1 مہینے آگے سے بمبئی میں آ کر بیگم کو لینے پڑے تھے، کہ 1 مہینہ پہلے ہی لینے آ کر بیٹھ گئے تھے. کیونکہ بحری جہازوں کا سفر تھا تو ظاہری بات ہے اس دور میں اتنی زیادہ مواصلات کے ذرائع بھی زیادہ مضبوط نہیں ہوا کرتے تھے، تو لوگ انتظار میں پہلے تو آ جاتے ہوں گے، لیکن 1 ماہ پہلے. اس کا مطلب ہے کہ اس نے یہ بات ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے کہ شاہ صاحب کی دعا اور وہ لونگے وغیرہ انہوں نے اتنا اثر کر دیا کہ اب ان بیگم صاحبہ کی بہت زیادہ اہمیت جو ہے ان کے شوہر کی نظر میں بڑھ گئی تھی. یہ وہ ثابت کرنا چاہ رہی ہے. جو ہی بیگم نے جہاز پر سے پاؤں اتارا، نواب صاحب نے اپنا سر بیگم کے قدموں میں رکھ دیا کہ جو بہت زیادہ وہ ان کا احترام بھی کرنے لگے، ان کا خیال بھی رکھنے لگے، اور رو رو کر خطا معاف کرائی. یعنی جو غلطی ان سے ہوئی اس کی انہوں نے وہ معافی مانگی ان سے. 6 برس میں بھوپال میں حج سے واپس آ کر ٹھہری. بھوپال ہے، یہ علاقے کا نام ہے. فقیر کی دعا کی برکت سے لگاتار اوپر تلے اللہ رکھے 4 بیٹے بیگم میرے رہتے ہو چکے تھے. کیا وہ جو اولاد کی کمی تھی وہ تو بالکل اس نے کہا ختم ہو گئی. کہ وہ کوہ حبشہ پہ ایسا کمال ہوا، ایسا وہ لوگوں میں اثر تھا کہ وہ کہہ رہی ہے کہ میرے دیکھتے ہی دیکھتے ان کے 4 بیٹے ہو چکے تھے. پھر مجھ کو اپنا دیس یاد آیا. بیگم سے اجازت مانگی، بہت روکا. میں نے کہا کہ شاہ صاحب نے مجھ کو دلی آگرے کی خدمت سپرد کی ہے، کہ جی میں تو ادھر جانا چاہتی ہوں، کہ وہاں شاہ صاحب نے میری ڈیوٹی لگا دی تھی، میرے ذمہ لگا دیا تھا کہ آپ دلی اور آگرہ میں چلی جائیں، وہاں جا کے لوگوں کے کام بنائیں. یعنی مجھے بہت زیادہ انہوں نے ایک ولایت کا منصب دے دیا تھا، میں جو کرنا چاہوں گی وہ میں وہاں کر سکتی ہوں. تو اس لیے وہ کہہ رہی میں وہاں آ گئی، آگرے کی خدمت سپرد کی ہے، مجھ کو وہاں جانا ضرور ہے. یہ سن کر بیگم نے چاروں ناچار مجھ کو رخصت کیا، یعنی مجبوراً، کہ ہاں واقعی وہاں کے وہ جو بزرگ تھے، وہ شاہ صاحب تھے، انہوں نے آپ کی ڈیوٹی لگا دی تھی، تو میں بھلا آپ کو اس منصب سے کیسے روک سکتی ہوں. 2 لونگیں اس کے ساتھ 2 ورق کی حقائق دلچسپ مزاج دار دل و جان سے متقد ہو گئیں. کہ اب یہ جو اس نے کہانی سنائی، اس کہانی کے بعد تو یقیناً اکبری جو تھی اس کا دل بہت زیادہ نرم بھی ہو گیا، اور اس کی طرف وہ بہت زیادہ التفات بھی کر گئیں کہ یہ تو بہت پہنچی ہوئی عورت ہے، یہ تو میرے بڑے کام بنائے گی. یعنی بہت جلدی کسی پر اعتبار کر لیا اس نے. حجن تو لونگے دے کر رخصت ہوئی. مزاجدار بہو نے غسل کر کپڑے بدل، خوشبو لگا، 1 لونگ بسم اللہ پڑھ کے اپنی چوٹی میں باندھی، اور میاں کے پلنگ کی چادر اور تکیوں کے غلاف بدل 1 لونگ کسی تکیے میں رکھ دی. کہ اب گھر کی صفائی بھی ہو گئی، ہر طرف سے بہترین گھر کو مینیج کر دیا، مینٹین کر دیا. اب اس نے یہ سارا کام کر کے رکھ دیا. محمد عقل جو گھر آیا، بی بی کو دیکھا، صاف ستھری پلنگ کی چادر بے کہے بدلی ہوئی، خوش ہوا اور التفات سے باتیں کرنے لگا.
تو اس نے آ کر بڑی حیرانگی کا اظہار ہوا، بھی یہ آج تو گھر کا نقشہ ہی تبدیل ہو گیا ہے، بڑا آپ نے کمال کر دیا، ابھی یہ کیا ہوا؟ تو یہ چیز تھی۔ مزاج دار نے کہا دیکھو ہم نے آج ایک چیز مول لی ہے، یہ کہہ کر ہزار بند دکھایا۔ محمد عاقل نے کہا کتنے کو لیا؟ مزاج دار نے کہا تم آنکھوں کتنے کا ہے؟ آنکھوں سے مراد اندازہ کرنا۔ اس طرح میں نے شروع میں بتایا تھا کہ مولوی نذیر احمد عورتوں کی زبان بڑی بخوبی بولتے ہیں، تو اس حساب سے یہ عورتوں کے حوالے سے بات کر ارے آنکھوں، ٹھیک ہے، اے ہے، اس طرح کی چیزیں، یہ الفاظ جو ہیں یہ عموماً اپنی تحریروں میں لے کر آتے ہیں۔ تو اس طرح یہاں انہوں نے یہ لکھا ہے تم آنکھوں کتنے کا ہے، یعنی تم اندازہ کرو۔ وہ ہزار بند خاص لاہور کا بنا ہوا نہایت عمدہ تھا، چوڑا چکلا اور کلابتوں کی لچھے دار ہرڑیں، یعنی اس میں تاریں لگی ہوئی تھیں، ہرڑیں گچھے بنے ہوئے تھے اس میں۔ یعنی آج کل تو اس طرح کے ہزار بند کا رواج ناپید ہو گیا ہے، ختم ہو گیا ہے، لیکن اس دور میں ان چیزوں کی بڑی اہمیت تھی۔ محمد عاقل نے کہا 2 روپے سے کسی طرح کم نہیں۔ مزاج دار 4 آنے کو لیا۔ محمد عاقل سچ کہو مزاج دار تمہارے سر کی قسم 4 آنے ہی کو لیا؟ محمد عاقل بہت سستا ہے، کہاں سے مل گیا؟ مزاج دار ایک حجن بڑی نیک بخت ہے، بہت دنوں سے گلی میں آیا کرتی تھی، کسی بیگم کا ہے بیچنے کو لائی تھی۔ یعنی اب اس نے یہ بات اس کے سامنے رکھ دی کہ یہ وہ ایک بی بی یہاں آئی تھی، وہ مجھے یہ دے کر گئی ہے۔ اور اب یہ دیکھیں اس میں ایک اور چیز بھی نظر آ رہی ہے کہ انسان جب لالچ کرتا ہے تب مرتا ہے۔ کسی دانا نے بڑی بات کی ہے نا کہ یہ جو اڑتے پرندے ہمیں آسمانوں پہ نظر آ رہے ہوتے ہیں یہ بالکل آزاد ہوتے ہیں، لیکن یہ جب نیچے آتے ہیں تو کس طمع میں کہ شاید یہاں ہمیں کھانے کے لیے کوئی دانہ مل جائے، کوئی دھنکا مل جائے، ہم اپنا پیٹ بھر لیں گے۔ دانے کو دیکھ کر یہ نیچے اترتے ہیں، اور وہیں تو شکاری نے دام لگایا ہوتا ہے تو وہ شکاری کے دام میں آ جاتے ہیں۔ یعنی لالچ کرتا ہے پرندہ، اگر وہ اس جگہ کو چھوڑ جائے جہاں پر اس کو زیادہ دانے نظر آ رہے ہیں تو وہ آزاد رہے، لیکن پرندہ لالچ کرتا ہے تو شکاری کے دام میں آ جاتا ہے۔ اسی قسم کا دام جو ہے یہاں حجن نے بھی پھیلایا ہوا تھا، اور اب اکبری جو ہے وہ آہستہ آہستہ اس کے دام میں پھنستی جا رہی ہے۔ اسی لیے کسی دانشور نے یہ بات کہی ہے نا کہ علم کتابوں سے جبکہ عقل تجربے سے آتی ہے، کہ انسان تجربے سے پھر آہستہ آہستہ خود کو نکھارتا ہے۔ یہ کہہ کر سرما، ناد علی، فیروزے کی انگوٹھی بھی مزاج دار نے دکھائی۔ طمع ایسی چیز ہے کہ بڑا سیانہ آدمی بھی دھوکہ کھا جاتا ہے، جس کی میں وضاحت کر چکا ہوں کہ انہوں نے لالچ کیا اور کام خراب ہو گیا۔ جنگلی جانور، طوطا، مینا، لال، بلبل آدمی کی شکل سے بھاگتے ہیں، یہ بھی میں نے آپ کے سامنے وضاحت کی، لیکن دانے کی طمع سے جال میں پھنس جاتے ہیں اور زندگی بھر قفس میں قید رہتے ہیں۔ اسی طرح محمد عاقل اپنا فائدہ دیکھ کر خوش ہوا، اور جب مزاج دار نے کہا کہ وہ حجن کا تمام اسباب جو بکنے کو نکلے میرے پاس لانے کا وعدہ کر گئی ہے، تو محمد عاقل نے کہا ضرور دیکھنا، لیکن ایسا نہ ہو چوری کا مال ہو، پیچھے خرابی پڑے، اور ہاں حجن کوئی ٹھگنی نہ ہو۔ اب یہ ٹھگنی سے آپ یہ ذرا غور کریں کہ لوگ جو ہیں کس طرح چہرے سے اور ہوتے ہیں، اندر سے کچھ اور ہوتے ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں اس کی بالکل آپ کہہ لیں کہ ایک حد بیان کر دی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان کی زبانیں شہد سے بھی میٹھی اور دل بھیڑیے سے بھی ظالم ہوتے ہیں۔ ایسے منافق لوگ جو زبان سے بہت میٹھے لفظ بولتے ہیں لیکن ان کے دل بھیڑیے سے بھی زیادہ ظالم ہوتے ہیں، یہ ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، منافقت سے کام لیتے ہیں۔